अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ पाक स्टडी 301 का लेक्चर नंबर 20। तो लेक्चर नंबर 20 सबसे पहले हम अपना ओपन कर लेते हैं जी। लेक्चर नंबर 20 अब क्या है? द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन, 1962 का आइन। पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, लेक्चर नंबर 19 में था 56 का आइन कॉन्स्टिट्यूशन, और उससे पिछले लेक्चर में था हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। ठीक है, तो आज लेक्चर नंबर 20 में हमारा है 1962 का आइन। ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आइन की जो नंबर 1 पे क्या है, उसका बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, और ठीक है, पस मंज़र, आइन साजी और नुमाया खसूसियात। अब इसका बैकग्राउंड क्या था, इसका पस मंज़र क्या था? फौजी ने 7 अक्टूबर 1958 को इक़्तिदार संभाला और इसके नतीजे में अयूब खान चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन गए। एक बहुत बड़ा काम एक नया आइन तश्कील देना था। इंतज़ामिया पार्लिमानी निज़ाम की तनकीद कर रही थी क्योंकि माजी में आदम इस्तेहकाम का बायस बनी थी। इन्होंने जमहूरियत की बदतरीज तरक्की में कौम के इस्तेहकाम के ख्वाह थे। फिर आइन साजी, कॉन्स्टिट्यूशन। अक्टूबर 1959 में हुकूमत ने बुनियादी जमहूरी निज़ाम मुतारिफ़ कराया। इस निज़ाम के तहत हर सूबे में 40,000 बुनियादी डेमोक्रेट्स मकामी कौंसल्स का इंतखाब होना था। इन्हें मकामी हुकूमत की हैसियत से काम करना है और तरक्याती कामों में अपना किरदार अदा करना है। उन्होंने सदर और कौमी असम्बली के इंतखाब के लिए इंतखाबी कॉलेज की हैसियत से भी काम किया। फिर बुनियादी जमहूरिया बीडी के लिए इंतखाबात दिसंबर 1959 और जनवरी 1960 में हुए थे। फिर बीडी के मुंतखब अरकान के ज़रिए 17 फरवरी 1960 को सदारती रिफरेंडम हुआ। फिर फरवरी 1960 में साबिक तो चीफ जस्टिस शहाबुद्दीन की सरबराही में एक आइनी कमीशन कायम किया गया था। कमीशन को तफवीज़ करदा काम थे। अब काम क्या थे, उसके पॉइंट्स दिए हैं। नंबर, पार्लिमानी निज़ाम की नाकामी की वजूहात की जांच पड़ताल के लिए पेश नज़र रखते हुए एक नया निज़ाम तजवीज़ करें। लोगों को बासलाहियत तलीम का मेयार, मुल्क के अंदरूनी हालात, तरक्की की ज़रूरत। ठीक है, आइन साजी में है जो ये बातें तय हुई थी। फिर कमीशन ने मई 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इसके बाद वो 2 कमेटियों ने इसका जायज़ा लिया। इन कमेटियों की रिपोर्ट के तहत नया आइन तैयार किया गया। फिर अयूब ने 1 मार्च 1962 को आइन का ऐलान किया। कौमी असम्बली NA और सूबाई असम्बलियों PA के इंतखाबात बिलतरतीब अप्रैल और मई 1962 में हुए। नया आइन 8 जून 1962 को नाफिज किया गया था। मार्शल लॉ वापस लिया गया था। नए आइन में 250 मज़ामीन और 5 निज़ामुल औक़ात पर मुश्तमिल था। ठीक है, अब आपको लॉन्ग में ये क्वेश्चन आ सकता है, या शॉर्ट या लॉन्ग किसी भी फॉर्म में ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो डिस्क्राइब करें। ठीक है, 1962 का जो आइन है वो बयान करें, आ सकता है आपको क्वेश्चन। तो आपने अब ये जो इसके पॉइंट्स हैं और आइन साजी में क्या हुआ था और क्या जो हैं बातें तय हुई थी, क्या इंतखाबात हुए थे, ये सब आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, अब आइन की नुमाया खसूसियात, रियासत का उन्वान। अब रियासत का उन्वान क्या है? जमहूरिया और इस्लामी जमहूरिया, सदारती निज़ाम, प्रेसिडेंटल सिस्टम, एक ताकतवर सदर जो रियासत के इंतज़ामिया अमूर के ज़िम्मेदार था। इसको मुसलमान होना चाहिए।
کم از کم 40 سال کی عمر میں اسے این اے کا ممبر بننے کے لیے اہل ہونا چاہیے۔ وہ 5 سال کے لیے بالواسطہ انتخابات کے ذریعے منتخب ہوگا۔ اگر وہ 8 سال سے زیادہ عرصے تک اس منصب پر فائز رہے تو وہ این اے اور پی اے کی منظوری سے دوبارہ انتخاب کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ پھر قومی اسمبلی کو صدر کو مواخذہ کرنے کا اختیار دیا گیا تھا، تاہم اس کا حصول مشکل تھا۔ صدر این اے کو تحلیل کر سکتے ہیں، لیکن اس معاملے میں انہیں دوبارہ انتخابات کا مطالبہ کرنا ہوگا۔ اب صدر کے اختیارات، پاورز آف دا پریزیڈنٹ۔ اب صدر کے اختیارات کیا تھے؟ صدر تمام ایگزیکٹو، قانون سازی اور عدالتی اختیارات کا فوکل پوائنٹ تھے۔ کابینہ اس کے ذمہ دار تھی۔ تمام اہم تقریریں صدر کو کرنی تھی۔ وہ آرڈیننس جاری کر سکتا تھا۔ وہ ملک میں ہنگامی حالت کا اعلان بھی کر سکتا ہے۔ پھر ہے نیشنل اسمبلی، این اے، ٹھیک ہے، اس کا سمبل کیا ہے؟ نیشنل اسمبلی، این اے۔ اوکے، اب آپ کو یہ کوئز میں بھی آ سکتا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا جو سمبل کیا بنتا ہے، تو وہ کیا کہنا ہے آپ نے؟ این اے، ٹھیک ہے۔ ملک کے 2 ونگوں کے مابین برابری کے اصول کی بنیاد پر این اے ایک گھر پر مشتمل تھا۔ یہاں 150 نشستیں تھیں اور 6 نشستیں خواتین کے لیے مخصوص تھیں۔ اب غور سے سنیں کہ اب یہ کوئز میں آ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں کتنی نشستیں تھیں؟ کتنی تھیں؟ وہ 150 تھیں۔ اور خواتین کے لیے کتنی تھیں؟ آ سکتا ہے کہ وومنس کے لیے کتنی تھیں؟ تو کتنی تھیں؟ وہ 6 تھیں، ٹھیک ہے۔ پھر سب کا انتخاب بالواسطہ کیا گیا تھا۔ رکنیت کے لیے کم سے کم کی عمر کی حد 25 سال تھی۔ تو اب اس میں آ سکتا ہے کہ قومی اسمبلی میں جو ہوئے تھے، ملک میں جو اصول ہوئے تھے، اس میں اب عمر کی حد کتنی تھی؟ 25 ایئر تھی، 25 سال، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے پوائنٹس جو ہے وہ آپ انڈر لائن کیا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے، اگر کوئز وغیرہ میں آ جائے یا شارٹ لانگ کسی بھی فارم میں آ جائے تو ایزیلی آپ اس کا آنسر جو ہے وہ دے سکیں۔ اب ہے قانون سازی کے اختیارات۔ این اے میں قانون سازی کے تمام اختیارات جو ہیں وہ موجود تھے، ٹھیک ہے، لیکن آخرکار صدر کے ذریعے قانون کی توثیق کرنی تھی۔ صدر بل پر دستخط، ٹھیک ہے، مسترد یا واپس کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ ہے مالی اختیارات۔ این اے کے مالی اختیارات محدود تھے، صرف نئے اخراجات کو ہی ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ این اے استحکام فنڈ، لسٹ اور بار بار آنے والے اخراجات کو مسترد نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ ہے وفاقیت۔ اب فیڈریشن کے 2 صوبے تھے۔ اب آ سکتا ہے کہ فیڈریشن کے کتنے صوبے تھے؟ 2 تھے، 4 تھے، 5 تھے، 6 تھے، تو اس کا آنسر کیا ہے؟ آپ کے پاس 2 تھے۔ یہ کوئز میں آپ کے آ سکتا ہے، اور جو ہے موسٹلی اس طرح کے ہی کوئز آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان صرف ایک مضمون کی فہرست یعنی مرکزی فہرست آئین میں دی گئی تھی۔ اب صوبائی حکومتیں۔ گورنر صوبوں کے سربراہ تھے اور اپنی کابینہ کے ساتھ صوبے پر حکومت کرتے ہیں۔ صوبائی حکومتیں براہ راست صدر کے ماتحت تھیں۔ اس کے پاس اتنے مینج ایک طاقتور صدر کے ساتھ ایک مضبوط مرکز تھا۔ صوبائی امور کے انتظامات میں اختیارات تھے۔ ہنگامی طاقتوں کی صورت میں مرکزی حکومت صوبے کا براہ راست کنٹرول سنبھال سکتی ہے۔ اب پالیسی کے اصول، پرنسپل آف پالیسی۔ قومی یکجہتی بنایا جائے گا، پسماندہ لوگوں کے مفادات کا خیال رکھا جاتا، قومی زندگی میں شرکت کے لیے مواقع، تعلیم اور لوگوں کی بھلائی، اسلام کو روزمرہ کی زندگی میں نافذ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی بہت امپورٹنٹ آپ کا کویسچن ہے کہ اس میں جو ہے پالیسی کے اصول کیا تھے، ٹھیک ہے۔ آ سکتا ہے کہ جو 1962 کا آئین تھا، کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے جو پالیسی اصول تھے اس میں کہا گئے وفاقیت جو کیا تھے وہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بنیادی حقوق۔
آئین میں بنیادی حقوق مہیا کیے گئے تھے۔ نیکسٹ ہے سیاسی جماعتیں۔ اصل میں سیاسی جماعتوں کی اجازت نہیں تھی۔ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ 1962 میں لایا گیا تھا۔ اسلامی دفعات۔ مقاصد کو حل کرنا آئین کی پیشکش تھا۔ دیگر اسلامی دفعات آئین کی نئی اصول کے اصول کا حصہ تھیں۔ ایڈوائزری کونسل برائے اسلامی نظریاتی۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے لیے ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی گئی تھی جس میں 12 سے 5 ممبران شامل تھے۔ یہ ایک تجارتی ادارہ تھا۔ نیکسٹ ہے اسلامی ریسرچ انسٹیٹیوٹ۔ یہ واقعی اسلامی خطوط پر مسلم معاشرے کی تعمیر نو میں مدد کے لیے اسلامی تحقیق اور ہدایات کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ اب لاسٹ پوائنٹ ہے اس کا، ورکنگ آف دا کانسٹیٹیوشن۔ آئین کا کام کرنا۔ جون 1962 سے 25 مارچ 1969 تک آئین پر عمل درآمد رہا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ جو لیکچر نمبر 20 ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، 1962 کانسٹیٹیوشن۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس کو غور سے سننے کے بعد اپنے ہینڈ آؤٹس ریڈ کیا کریں تو آپ کے کنسیپٹس انشاءاللہ اچھی طرح کلیئر ہو جائیں گے۔ اوکے، اب میں ملوں گی آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس اپنا خیال رکھیے گا اور تب تک کے لیے اللہ حافظ۔